السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تبلیغی جماعت کو بنایا اور بنانے کے بعد لوگوں کو ایک نصاب دیا کہ تم اس کے اندر رہنا، اس سے باہر نہ نکلنا۔ دوسرے یہ فرمایا کہ علماء کی رہنمائی لیتے رہنا، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں، وہ لوگ بجائے علماء کی رہنمائی لینے کے علماء کی رہنمائی کرنے لگے ہیں، اور جو کتابیں انہوں نے دی تھیں، ایک سلیبس ان کو دیا تھا کہ تم اس سے باہر نہ نکلنا ذاتی طور پر، اور علماء سے رہنمائی لیتے رہنا، لیکن وہ اس سے بھی باہر نکل چکے ہیں اور جو من میں آتا ہے ان کے کہتے رہتے ہیں، جہاں ان کو جیسا سمجھ آتا ہے وہ کرتے اور کہتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ ایک مختلف قسم کے میرے ساتھ واقعات پیش آئے ہیں، میں آپ کو سناتا رہوں گا کہ مسجد میں جماعت آئی، میں بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے ایک حدیث یہ بیان کی جو کہ حدیث نہیں تھی، میں نے اس کو ٹوکا تو بعض مرتبہ کچھ لوگ ایسے ملے کہ جنہوں نے خاموشی سے اور سکون سے اس بات کو تسلیم کر لیا، کچھ لوگ ایسے ملے کہ جنہوں نے تسلیم نہیں کیا کہ نہیں ہم تو سنتے کہتے آئے ہیں، تو یہ بڑی جہالت کی بات ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اور جگہ تحقیق کرنے کے بعد اس بات کو قبول کیا۔ بہرحال انہی میں سے ایک واقعہ ہے، بدھ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو تبلیغی جماعت کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے ایک حدیث سنائی جو اکثر لوگ سناتے ہیں، مشہور ہے۔ وہ کیا ہے کہ جس شخص کی طرف اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے جہاد کے لیے قبول فرما لیتا ہے، اور جس کی طرف 10 بار رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے حج کے لیے قبول فرما لیتا ہے، اور جس کی طرف 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں نکال دیتا ہے، یعنی یہ دین کی تبلیغ کے لیے، تبلیغی جماعت میں اس کو شامل کر لیتا ہے۔ تو تبلیغی جماعت کی فضیلت پر یہ حدیث سنائی جاتی ہے۔ یاد رکھیں یہ روایت ثابت نہیں ہے، اس کو حدیث مان کر آگے بیان کرنا یہ گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی اپنے طور پر کہتا ہے تو وہ اس کا اپنا کہنا ہوگا جس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ کسی کی اپنی بات کا کوئی اعتبار نہیں، کسی کے اپنے کہنے سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کس کی طرف رحمت کی نگاہ سے کتنی مرتبہ دیکھتا ہے۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اس کو حدیث کہہ کر آگے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔